ہے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، جو ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے، جو اس طرح زندگی گزارتا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، سبحان اللہ۔ لہذا مادی اسباب، مادی فضیلتیں، یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ، اور فرمایا کہ یہ جو ظاہری چیزیں ہیں وَرَزَقْنَاهُمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ابن آدم کو سواریاں عطا کی، حملناہم، ان کو ہم نے اٹھایا ہے۔ سواریاں کیا ہیں؟ فی البر والبحر، اور کچھ سواریاں زمین پر چلنے والی، اس میں آپ اس دور کے اعتبار سے گھوڑے خچر وغیرہ کہہ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے قرآن میں کہیں سورہ نحل کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا ذکر کیا تو والخیل والبغال والحمیر، گدے خچر گھوڑوں کا ذکر ہوا، گاڑی کا، بس کا، ریل گاڑی کا، جہاز کا ذکر نہیں ہوا۔ تو انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ اس کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں اللہ کریم نے فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ نہیں فرمایا کہ ریل گاڑی، اگر اس وقت اللہ تعالیٰ ریل گاڑی کا ذکر کر دیتا تو اس وقت کے عرب کیا سمجھتے کہ کیا پیدا کیا ہے۔ تو چونکہ قرآن زندہ معجزہ ہے اور زندہ کتاب ہے اور ہر دور کے لیے ہے، اس لیے مستقبل کی سواریاں جو ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی ایسی سواریاں وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد ایسی سواریاں پیدا ہوں جو ہم بھی نہیں جانتے، اور اگلی نسلیں جو اور نئی سے نئی سواریاں، پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے یہاں پہ اور کیا کچھ پیدا ہونے والا ہے۔ لہٰذا ان سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور حملناہم فی البر والبحر میں وہ ساری سواریاں شامل ہوں گی جو جدید ترین دور میں بھی آگے پیدا ہوں گی، اور اسی طرح سمندروں کے اندر۔ اب جو پیچھے خوف دلایا تھا کہ سمندر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے اور خشکی پر بھی اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اور سمندروں کے اندر یعنی بحر و بر پر اسی کی حکمرانی چلتی ہے، اور اس نے رحمت کی ہے کہ جو تمہارے اوپر وہاں سمندروں میں کشتیاں تمہارے لیے بنا دیں، یا اب ذکر کر رہا ہے سواریوں کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصیبتیں، وہ بظاہر جو انسان جن کو آفتیں سمجھتا ہے، چاہے وہ خشکی کی ہوں اور چاہے وہ سمندری ہوں، بحری ہوں، ان سب سے بچاؤ کا سامان اور ان ساری تکلیفوں کو ختم کر دینے کا ایک سامان وہ سواریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بلندی عطا کی ہے، سواریاں عطا کی ہیں، اٹھایا ہے تم کو، اور یہ ایک تو اس سے مراد سواریاں ہیں، اور دوسرا یہ ان آفتوں کے اوپر سوار ہونا ہے، ان کو کور کرنا ہے، ان کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے، کہ چاہے سمندر کی باتیں ہوں، چاہے وہ خشکی کی باتیں ہوں۔ اب یہ جدید ترین جہاز آ گئے، ہوائی جہاز آ گئے، یہ خشکی پر چلنے والی گاڑیاں بڑی جدید سے جدید، اور یہ تکلیفوں سے بالکل آزاد ہو کر انسان سفر کر لیتا ہے۔ اسی طرح بحری جہاز جو ہیں وہ بھی جدید سے جدید آ رہے ہیں، اور انسان جیسے جیسے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا پوٹینشل نالج دیا ہے اس کو اظہار کر کے اس کے ذریعے سے، نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے یہ اپنی سہولتوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ سارا کچھ اصل میں ہم نے عطا کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ انسان یہ جو سواریاں ہیں یہ بھی اس کی تکریم میں اضافے کا باعث ہے۔ جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ تو پیدل چلنے والا اور گاڑی پہ سواری کرنے والا فرق تو ہے، اور پھر گاڑی عام گاڑی اور پھر زیادہ اچھی گاڑی اور فرق ہے، اور پھر اسی طرح سے کوئی اگر ہوائی جہاز میں جاتا ہے تو اور فرق ہے۔ تو گویا یہ جو سواریاں ہیں یہ بھی عزت اور تکریم کا باعث ہیں۔ حملناہم فی البر والبحر جو فرمایا، تو یہ دراصل انسان کی تکریم کا ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سواریاں مہیا کی ہیں۔ ہم ان سواریوں کو جو تکریم کی، اللہ تعالیٰ نے تو تکریم کی، اگر ہم انسانوں پر فخر کرنے کا اور دوسروں پر شو آف کرنے کا ذریعہ بنا لے تو یہی سواریاں گناہ بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھوڑا جو ہے جو انسان پالتا ہے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک گھوڑا پالنے والے کے لیے اجر ہے، ایک گھوڑا پالنے والے کے لیے وزر ہے یعنی گناہ ہے،
اور ایک گھوڑا پالنے والے کے لیے سطر، یہ ستر ہے، یعنی اس کو چھپانے والا، اس کی پردہ پوشی کرنے والا اور اس کی ضرورت پوری کرنے والا۔ تو وہ اس کی پھر آپ نے ڈیفینیشن بتائی کہ فرمایا کہ جو گھوڑا انسان اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اس کو وہ جہاد کے لیے استعمال کرے، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال کرے، وہ دینی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرے، جو اس نیت سے گھوڑا پالتا ہے فرمایا وہ اس کے لیے اجر بن جاتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر خود سواری بھی کرتا ہے، وہ بیوی بچوں کو بھی لے کے جاتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ تھی۔ اب ظاہر ہے یہاں گھوڑے کی بات ہوئی ہے تو گھوڑا اس دور کے اعتبار سے بہترین سواری تھی، اور جدید ترین دور میں جو جدید ترین سواری ہوگی وہ بھی اگر کوئی شخص جہاد کی نیت سے، اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے یا دینی سرگرمیوں کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بنا دیتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ وزر ہوتا ہے۔ وزر کا کیا مطلب؟ اگر کوئی فخر کے لیے لے، دوسروں پر فوقیت اور برتری جتانے کے لیے، میرے پاس گاڑی، کیونکہ برتری اور تکریم کا ایک پہلو تو ہے بہرحال، لہذا دروازے پہ اگر بہت عمدہ گھوڑا بندھا ہوا ہو یا آج کے دور میں بہت عمدہ گاڑی کھڑی ہوئی ہو تو وہ دوسروں پر مزید عزت اور تکریم میں اضافہ کرنے والی بنتی ہے مادی اعتبار سے۔ لہذا فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ وزر ہے، اس کے لیے وہ گھوڑا پالنا گناہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آدمی نے نہ تو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے گھوڑا رکھا اور نہ ہی کسی ادنا مقصد کے لیے، بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھتا ہے کہ اس کو جانا آنا پڑتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی سہولت کے لیے رکھ لے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس کے لیے ستر ہے یا سطر ہے کہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، نہ گناہ ہے اور نہ ہی کوئی اجر کا باعث ہے، بلکہ یہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تکریم اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن اس تکریم کو اگر انسان فخر و مباح کا ذریعہ بنائے تو اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اس کو ضرورت پوری کرنے کا اور اللہ کی ایک نعمت سمجھ کے اس سے ضرورت پوری کرتا ہے اور شکر کرتا رہتا ہے تو پھر اس سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو استعمال کرنا اعلیٰ مقصد کے لیے رکھے گا تو وہ تو بہت بڑا اجر ہے، نہیں بھی اعلیٰ مقصد کے لیے رکھتا تو یہ اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سارا کچھ زمین میں جو انسان نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اس میں جو حلال چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنا یہ قطعاً غلط نہیں ہے۔ میں ابھی آگے آ کے جب رزقناہم من الطیبات ہے اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ ان چیزوں کو ترک کر دینا، استعمال ان کا ترک کر دینا اس خیال سے کہ یہ انسان کے لیے اجر کا باعث ہوگا، اس کا کیا تعلق ہے انسان کی اس تکریم کے ساتھ؟ تو یہ ایک تو سواریوں کا پہلو ہے۔ دوسرا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے۔ زمین کی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اس میں پھر خاص طور پہ فرمایا پاکیزہ چیزیں کا رزق عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جتنا بھی پاکیزہ چیزوں کا رزق ہے اس کا مطلب وہ رزق بھی ہے جو نیچرل ہے، جس میں پھل شامل ہیں، سبزیاں شامل ہیں، انسان ان کو ان عمدہ سے عمدہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ پھلوں سے بھی اور سبزیوں سے بھی اور نیچرل ڈائٹ، اور پھر خاص طور پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ اپنے لیے بہتر سے بہتر چیز بنا لیتا ہے، اور نمکین چیزیں، اتنی شاندار ڈشز، جیسے جیسے انسان کی یہ عقل و شعور کو ترقی ملتی جا رہی ہے، انسان کے کھانے پینے کی چیزیں عمدہ سے عمدہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ 1000 سال پہلے انسان کا طرز زندگی کیا تھا، اس کے کھانے پینے کی چیزیں کیا تھیں، لیکن وہ بھی ساری جانوروں سے اور مخلوق سے بہتر تھی۔ اور اب آ کے جو انسان کھانا کھا رہا ہے وہ اس دور کے انسانوں سے بھی بہتر ہے، اور بہتر سے بہتر اس دور کے بادشاہوں کو شاید وہ کھانے میسر نہیں ہوں گے جو آج کے عام لوگوں کو میسر ہیں۔ تو یہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یعنی جانوروں کو اور باقی مخلوقات کو یہ عطا نہیں ہوئی، ان کی فطرت ہی نہیں ہے۔ کبھی انسان کو بھوسا کھانا، پتے کھانا اور گھاس کھانا یہ جانور کھاتے ہیں، اور ان کی مرغوب غذا بھی ہے، کسی کی کوئی غذا ہے، کسی کی کوئی غذا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تکریم دی ہے تو اس کو عقل و شعور کے ساتھ ساتھ باطنی
اور اس کے جو روحانی پہلو ہیں اس اعتبار سے تکریم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہن سہن میں، کھانے پینے میں، بود و باش میں، باہمی تعلقات بنانے میں، آپس کی جو انسان کی اس میں رہتل ہے اس دھرتی پر، وہ بھی جانوروں سے اور ساری مخلوقات سے افضل بنائی۔ انسان اگر اس تکریم کو اہمیت نہ دے اور وہ کام کرنے شروع کر دے جو جانوروں والے ہیں، انسانوں والے کام اور ہیں، کیونکہ تکریم میں نے عرض کیا عمومی، کافر بھی ہو تو انسان ہے تو ایک تکریم کی منزل پر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بہتر رکھا ہے۔ اب یہ جانوروں کا کام ہے کہ وہ بھوسا کھائیں، وہ کھاد کھائیں، وہ جو مرضی کھائیں، وہ ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ انسان رزقناہم من الطیبات، ان کو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کے کھانے کی چیزیں اور ہیں، اس کی کھانے کی چیزیں اور ہیں۔ اور اگر انسان خود وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے بنائی ہیں انسان اپنے لیے کھانا شروع کر دے، کبھی کوئی انسان دیکھا بھوسا کھا رہا ہو یا کوئی اس طرح کا کھا رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، چاہے طرز بود و باش کے اعتبار سے ہو، جب انسان اپنی ان چیزوں کو جو اللہ نے خاص طور پر انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اگر انسان ان کو ترک کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تکریم سے دستبردار ہو رہا، اپنی انسانیت کی سطح سے یہ نیچے آ رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو اللہ کے دیے ہوئے آنکھوں، کانوں اور دل کو استعمال نہیں کرتے، اس شعور کو استعمال نہیں کرتے، اس ظاہری تکریم کو جو اللہ نے آنکھوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے شعور اور بصیرت کے ذریعے سے اور سماعتوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے فزیکل فیکلٹیز کے حوالے سے عطا فرمائی ہیں، اگر انسان اس کے ذریعے سے اپنی اس تکریم کو انجوائے نہیں کرتا تو اس سے کام نہیں لیتا، وظیفہ انسانیت ادا نہیں کرتا، تو پھر یہ نیچے آ جاتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، بلکہ یہ انسان، یہ جانوروں جیسا ہے، جانوروں سے بھی گیا گزرا۔ اللہ اکبر۔ لہذا اب ایک تو انسانیت کی توہین اس وقت ہوتی ہے جب انسان حرام میں پڑتا ہے، طیبات چھوڑ کر خبیثات میں پڑتا ہے، خبیث چیزیں کھائے گا تکریم سے نیچے گرے گا، اور یعنی حرام بود و باش اختیار کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اختیار کرے جو انسانیت کے لائق شان نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رہنے کے لیے ظاہر ہے گھونسلے بنانا، جنگل میں رہنا، سڑکوں پہ طرح طرح کی حرکتیں کرنا اور مختلف قسم کے جو سر عام مناظر اختیار کرنا، یہ حیوانات کا کام ہے، یہ جانور کرتے ہیں، اس طرح سے انسان نہیں کرتے۔ انسان کیا کرتے ہیں؟ انسان کا طرز بود و باش بڑا ہی باوقار۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی انسانوں کو ایک دوسرے سے چھپ کے، ایک دوسرے سے پردہ کر کے اپنے گھروں کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر رہنے کا اور اپنے جملہ امور سر انجام دینے کا ایک تکریم کا، ایک باعزت اور باوقار طریقہ بتایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس طریقے کو نہیں استعمال کرتا یا کوئی قوم اس کو استعمال نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے وہ قوم جانوروں کی سطح پر آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہٰذا آپ اس کو دیکھ لیجئے، یہ تکریم سے دستبردار ہونے کی بات ہے۔ کوئی بھی انسان، چاہے وہ ماننے والا ہو اللہ کو، چاہے نہ ماننے والا ہو، یہ ایک انسانی سطح ہے، اور اگر انسان انسانی سطح کو بھی یعنی چاہے وہ طرز بود و باش کے اعتبار سے ہو اور چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، جب وہ اس سے نیچے آتا ہے تو گویا وہ اپنی تکریم سے دستبردار ہوتا۔ فرمایا یہ مختلف پہلو ہیں، تو دراصل حقیقت بات یہ ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بہت ساری مخلوق پر بہت سارے اعتبار سے، بہت سارے پہلوؤں سے ہم نے فضیلتیں عطا کی۔ انسان ہے افضل، اشرف المخلوقات، لیکن یہ اشرف المخلوقات اشرف رہتا ہے جب یہ اپنے ظاہری، باطنی اور روحانی پہلوؤں سے اس تکریم کے معیار کو برقرار رکھے، تو پھر یہ تکریم پر رہتا ہے، وگرنہ نہیں رہتا۔ اب اس میں ایک پہلو اور ہے، اس پر بھی آپ غور کر لیجئے کہ ایک تو حرام میں پڑھ کر اپنے آپ کو تکریم سے نیچے گرانا ہے، اور ایک اور طریقہ معاشرے کے اندر رائج ہو گیا جو خاص طور پر عیسائی راہبوں نے طریقہ اختیار کیا، اور مختلف مذاہب کے جو اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے ترک دنیا اختیار کی، اور ترک دنیا کا ایک رویہ ایک ایسا اختیار کیا
کہ اس سے جو اللہ نے انسانیت کی تکریم کا ایک پہلو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے پاکیزہ چیزوں سے انتہائی عمدہ رزق دیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ عمدہ رزق نہیں کھاتے، اور عمدہ رزق جو نہیں عمدہ رزق کھاتا، اور پھر اس کے بارے میں ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے جو علامہ ابن کثیر نے بھی اور علامہ قرطبی نے بھی اپنی تفسیروں میں بیان کر کے اس آیت کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے کہ وہ ایک تو وہ روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ اپنے استناد کے اعتبار سے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اور دوسرا وہ اس قرآن کے اس آیت کے خلاف ہے، اس آیت کے مفہوم کے خلاف ہے۔ وہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عمدہ رزق ترک کر دے، یا جو شخص عمدہ رزق کھاتا ہے، رزق عمدہ کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا، یا اس طرح کے کوئی الفاظ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رزقناہم من الطیبات، کہ ہم نے اس کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، تو پاکیزہ رزق تو تکریم کے ساتھ جڑا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے بھی اگر وہ پاکیزہ اور عمدہ رزق چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی خواہش اور اشتہا اس کو مارنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ذرا کمتر رکھے اور کوشش کرے کہ وہ ان چیزوں کو، ان لذتوں کو ترجیح نہ بنا لے، دنیا کی لذتوں کو ترجیح نہ بنا لے، وگرنہ تو یہ دنیا کی صاحب خلقنا لکم ما فی الارض جمیعا، کہ ہم نے یہ زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، اور جب یہ تمہارے لیے بنائی ہیں تو ہر حلال چیز سے مستفید ہونا یہ تکریم انسانیت کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو ترک کر دے اس لیے کہ شاید اس طرح میری عزت بڑھے گی، تو یہ تصور غلط ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ کے قرب میں رکاوٹ بن رہا ہو تو پھر آپ چھوڑ دیں اس کو۔ پھر ایسی چیزیں، ہر وہ چیز جو انسان کو کے لیے ترجیح بنتی جا رہی ہو اللہ کے مقابلے میں، ان اور خواہش بنتی جا رہی ہو، اور انسان آہستہ آہستہ ان دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قرب کی لذت کو بھولتا جا رہا ہو، اور اللہ کی وحدانیت سے اور اللہ کی عبدیت سے غافل ہو رہا ہو، وہاں تو یہ چیزیں ترک کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ میں عمدہ رزق کھاؤں گا تو شاید میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا، اور میں کم تر رزق کھا کے اللہ کے قریب ہوں گا، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہے، اور تقوی کا تعلق یہ ہے کہ جو جو چیزیں اللہ نے حلال طیب پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو استعمال کرنا بقدر ضرورت، اور استعمال کرتے رہنا، اور ترجیح اللہ کے قرب کو اور اللہ کی رضا کو رکھنا۔ یہ ہے وہ اعتدال پر مبنی طریقہ جو اللہ کریم نے انسانیت کو سکھایا ہے، اور اسی کو تکریم انسانیت کا معیار قرار دیا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ اکبر، کہ جس دن ہم، اس دن کو یاد کرو جب ہم بلائیں گے کل اناس، ہر انسان کو، بامامہم، اس کے امام کے ساتھ، یعنی اس کے امام کے ذریعے بلائیں گے۔ امام کا مطلب پیشوا بھی ہو سکتا ہے، امام کا مطلب امام آگے لگنے والا، کیونکہ یہ امام ہو کہتے ہیں اس کو جو آگے لگنے والا ہو۔ لیکن امام سے مراد اعمال نامہ بھی ہو سکتا ہے، بعض مفسرین لکھا ہے اس سے مراد ہے اعمال نامہ۔ اب ظاہر ہے پچھلی آیت میں تکریم کی بات ہوئی ہے، عزت کی بات ہوئی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں شامل ہوا ہے، اس میں پاکیزہ چیزوں کے رزق کی بات ہے، اور طرز بود و باش کی بات ہے۔ ان ساری چیزوں کو بھی اگر آپ شامل کر لیں تو پھر ساتھ فرمایا کہ یہ سارا کاؤنٹ ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اور دنیا میں گزاری ہوئی زندگی یہی انسان کے آگے آئے گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم پکاریں گے، بلائیں گے ہر شخص کو بامامہم، ان کے امام کے ذریعے سے۔ لہذا اس کا ایک معنی تو یہ ہوگا کہ ہر امت جو ہے اپنے نبی کے ساتھ آئے گی، اس کے نبی کے پیچھے پیچھے، جو اس امام سے مراد نبی، یا اس امام سے مراد وہ کتاب بھی ہے جس کتاب کو انہوں نے امام بنایا ہوگا، جس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، یعنی وہ نظریات جن کے پیچھے انسان چلتا رہا ساری زندگی، اور جن کو انسان اپنی تکریم کا ذریعہ بناتا رہا ہے، اسی کے ساتھ آئے گا۔
ایک امام کا معنی اعمال نامہ جو لیا جاتا ہے، اصل میں امام جب آپ عربی زبان میں دیکھیں تو امام اس دھاگے کو کہا جاتا ہے، اس دھاگے کو بھی کہا جاتا ہے جو جب دیوار بنائی جاتی ہے تو اس کو سیدھا رکھنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ دیوار سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے، وہ جو دھاگا لٹکایا جاتا ہے جس کو یہ پاکستان میں ساحل کہتے ہیں، ایک سال سی ہوتی ہے جو نیچے لٹکائی ہوتی ہے، اس کو وہ معمار جو ہے وہ لٹکا کے دیکھتا ہے دھاگے کو کہ یہ دیوار سیدھی ہے یا یہ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ جو دھاگا استعمال کیا جاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے، تو لیڈر اور پیشوا وہ بھی امام ہیں، وہ بھی انسان کو سیدھا رکھتے ہیں۔ تو یہ گویا انسان کی ٹیڑھ پن یا انسان کا سیدھا پن وہ ظاہر ہوتا ہے اس کے امام سے، کس کے پیچھے یہ چل رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہر شخص جو ہے جس کو اس نے امام بنایا ہوگا اس کے ساتھ آئے گا۔ وہ اس سے مراد اس لیے کہا کہ وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، اپنے نبیوں کے پیچھے آئیں گے، اور جیسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ہر امت جو ہے، ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کے ساتھ آئے گا اس کے، اور بعض نبیوں کے ساتھ اتنی امت ہوگی، بعض نبی ایسے آئیں گے ان کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا، وہ اکیلے ہی آئیں گے قیامت والے دن جو ان کے پیچھے چلے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب تم میرے پیچھے آؤ گے تو میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ لیکن امام کا معنی یہاں چونکہ اس کے فوراً بعد فمن اوتی کتابہ بیمینہ ہی ہے کہ جس کو اس کی کتاب دی گئی، اس کا اعمال نامہ دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، اس لیے اس کا یہاں پہ اس کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں اس کا معنی امامہم بے امامہم سے مراد بے کتابہم ہے، کیونکہ سورہ جاسیہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تدعا کل امت الی کتابہا، اس دن ہر امت جو ہے وہ پکاری بلائی جائے گی اپنے اعمال نامے کے ساتھ۔ تو اپنے اعمال نام یہاں گویا کتاب سے امام سے مراد کتاب ہے کہ اس کا لکھا ہوا جو اعمال نامہ ہے وہ قیامت والے دن اس کو دیا جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جس کو اعمال نامہ جو ہے وہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ابھی دیکھیں اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے بلایا جا رہا ہو، آؤ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی امت ادھر آ جائے، اعلان ہو رہا ہوگا نا، اور اس دن یہ بھی ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ادھر آ جائیں، عیسیٰ کے علیہ السلام کے لوگ ادھر آ جائیں، محمدی لوگ ادھر آ جائیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ادھر آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر قرآن کو ماننے والے ادھر آ جائیں، تورات کو ماننے والے ادھر آ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو نیک لوگ ہیں اعمال نامے کے اعتبار سے، اپنے اپنے اعمال نامے اور کھاتے کے اعتبار سے، کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملنا ہے، جو بار بار قرآن میں مختلف جگہوں پہ آیا کہ جن کو دائیں ہاتھ میں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ یا فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابی، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ دکھاتا پھرے گا، دیکھو مجھے اعمال نامہ ملا۔ اللہ اکبر۔ تو ان سارے شواہد کی بنیاد پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام ان کا خیال یہ ہے کہ بے امامہا سے مراد بے کتابہا ہے، کہ اس کے اعمال نامے سے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور اسی کو امام شوکانی نے بھی ترجیح دی ہے، امام ابن کثیر نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، امام قرطبی علیہ رحمہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہاں امامہم سے مراد اگرچہ دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد اعمال نامہ ہی ہے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور چونکہ پیچھے تکریم انسانیت کا ذکر تھا تو گویا تکریم انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے اعمال نامے کو تکریم انسانیت برقرار رکھنے والا بنانا پڑے گا، تاکہ اللہ قیامت والے دن ہمیں ہمارے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے۔ اگر کسی کا ویسا اعمال نامہ ہوگا تو پھر وہ ظاہر ہے دنیا میں اس کو اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے، ہر لمحہ سوچ سوچ کے پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں وہاں جہاں اللہ کریم نے فرمایا نا سورۃ الحاقہ میں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، کہ جب اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا تو پھر وہ کہتا پھرے گا کہ آؤ دیکھو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ وہاں وہ ایک بات کرے گا
وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، جب میں دنیا میں پھرتا تھا، دنیا میں رہتا تھا، تو ہر لمحے مجھے یہ خیال رہتا تھا، مجھے یہ یقین تھا کہ مجھے ایک دن میرا حساب کتاب دیا جائے گا، میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب دنیا میں یقین ہو ایک ایک قدم پر کہ کل کو مجھے میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، وہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ یہی وہ فرق ہے۔ تو یہ اعمال نامہ ہم اصل میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم اپنا اعمال نامہ ترتیب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اعمال نامہ اگر یہ ٹھیک ترتیب پا رہا ہے، صبح و شام یہ سب کچھ یہی کتاب لکھی جا رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ تو جو فجر کے وقت آتے ہیں فرشتے، وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اپنا جو کچھ لکھا ہوتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے، بولتا ہے، جو کرتا ہے، وہ سب لکھتے جاتے ہیں، اور عصر تک ایک کتاب مکمل، یہ صفحہ زندگی لکھا گیا، اور یہ ایک صفحہ جا کے کتاب کے ساتھ لگ گیا، اعمال نامہ مکمل ہو۔ پھر عصر کے بعد آئے، اور جو عصر کے وقت آئے وہ فجر تک رہے، وہ لکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یوں کتاب زندگی لکھی جا رہی ہے، اور قیامت والے دن اللہ نے وہی کتاب آگے کر دینی، اقرا کتابک، یہ اپنی کتاب خود پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب کرنے کے لیے تیری اپنی کتاب، اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا یہی کافی ہے، اور اسی کو پڑھ لو، اسی کے ذریعے سے تمہارا حساب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور فرمایا کہ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جن کو کتاب دائیں ہاتھ میں دے دی گئی، فاولئک یقرؤون کتابہم، اللہ اکبر، وہ پھر اپنی کتاب، اپنا کھاتا خود ہی پڑھیں گے۔ یہ وہی بات ہے، اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ لے۔ یقرؤون کتابہم، وہ پھر اپنے کھاتا پڑھیں گے خود ہی۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ پڑھیں گے تو خوش ہوں گے، اور جو برے لوگ ہیں وہ پڑھیں گے تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری ایک بھی برائی نہیں چھوڑی، ایک چھوٹی چھوٹی حرکت اس کے اندر، اور مجرم تو دیکھ کے ڈریں گے۔ اور جو سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جب کتاب رکھی جائے گی، اللہ اکبر، تو مجرم فطر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اللہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس دن مجرم لوگ ڈرتے ڈرتے اس کتاب کو دیکھیں گے، حیران رہ جائیں، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، ہر چیز ہی اس کے اندر آئی پڑی ہے، لکھی پڑی ہے۔ ووضع الکتاب، اس دن جب کھاتا سامنے رکھا جائے گا تو مجرم یوں ڈرتے ڈرتے پڑھیں گے، اور جو مومن ہیں وہ خوش ہو کے پڑھیں گے، اور وہ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دیکھو لوگو تم بھی آ کے میرا یہ اعمال نامہ پڑھو، جب میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوتا تھا تو ہر لمحہ مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کھاتا میرا لکھا جا رہا ہے، اور میں قیامت والے دن میرا حساب سامنے آئے گا۔ میں نے جب اس یقین سے اعمال کیے تھے تو آج اللہ نے وہ مجھے میرے سامنے مجھے دکھا دیا۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ذرہ بھر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق مارنا، ان کا کوئی حق نہیں رکھا جائے گا، پورا کا پورا اجر ملے گا۔ فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ فتیل اصل میں اس دھاگے کو کہتے ہیں کہ عربی میں یعنی عربوں کے ہاں چونکہ کھجور بہت زیادہ کھائی جاتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھجور کی بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ تو قرآن لوگوں کی عقل کے، فطرت کے قریب تر ہو کے ان کو بات سمجھاتا ہے۔ تو چونکہ اولین مخاطبین عرب تھے، اور عرب کے ہاں کھجور بہت عام تھی، اس لیے کھجور کی گٹھلی میں کبھی تو اللہ نے نقیر کی مثال دی ہے، کبھی فتیل کی مثال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نقیر کہتے ہیں اس نقطے کو جو کھجور کی گٹھلی کے ایک طرف چھوٹا سا نقطہ، جیسے چڑیا نے چونچ ماری ہے وہ نقطہ ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں اس کی مثال دیتا ہے، اللہ، اور کہیں مثال دیتا ہے اس فتیل کی۔ فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں کہ
کہ جس طرف کھجور کی گٹھلی کا کٹ ہوتا ہے اس کٹ کے اندر ایک بہت ہی باریک دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں. تو فرمایا ولا یظلمون فتیلا، اس کھجور کی گٹھلی کے اندر جو باریک سا دھاگا ہے نا اس کے مطابق بھی، اس کے برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. اس قدر پوری